بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ میانمار میں خدشات میں اضافہ، سڑکوں پر آرمی کے ٹینکوں کا گشت۔ افغان ایران سرحد پر ٹینکروں کی لگی آگ 28 گھنٹے بعد بجھا دی گئی۔ چائنا نے سیکیورٹی کی جانچ کرنے والا نیا آلہ تیار کر لیا۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہیں، صدر ٹرمپ۔ چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ برداشت نہیں، بھارت۔ کوریا میں ماں 3 سالہ بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر شادی کرنے چلی گئی۔ قبضہ مافیا کی کارستانیہ شہری کے پلاٹ پر بلڈنگ کھڑی کر دی۔ اداکار سدھارتھ ملہوترا کی وجہ سے لکھنؤ پاکستان بن گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بعض امیدواروں سے سینٹ ٹکٹ واپس لینے کے امکان۔ ایسا علاقہ جہاں 800 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کوئی گھر آ کر بھی کہے تب بھی پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گی، مریم نواز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ حملے میں ملوث وکلاء کو کڑی سزا ملنے کا امکان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ میانمار میں آرمی بغاوت کے 2 ہفتوں بعد آرمی اور احتجاجی مظاہرین میں تصادم کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے برما یا میانمار کے معاشی دارالحکومت رنگون کی سڑکوں پر ٹینک تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ افغان ایران سرحد پر آئل اور گیس ٹینکروں کی لگی آگ 28 گھنٹے بعد بجھا دی گئی ہے۔ اتوار کے روز ایک دھماکے سے بہت بڑے پیمانے پر لگنے والی اس آگ سے سینکڑوں ٹرک اور کنٹینرز جلنے سے کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہوا۔ اس واقعے میں 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہلاکتوں کے بارے میں کوئی واضح اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ چینی سائنسدانوں نے سیکیورٹی کی جانچ کرنے کا ایک نیا آلہ تیار کر لیا ہے جو سب وے اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فوری رد عمل دیتا ہے اور اس کی درستگی بہترین ہے۔ یہ سیاہ پاؤڈر اور پٹاخوں جیسی 21 خطرناک اشیاء کو 3 سیکنڈ میں معلوم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دوسری ایجادات میں سامان کو خود کار طریقے سے اسکین کرنے والا شامل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت کمزور ہے۔ صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے بری ہونے کے رد عمل کے اظہار میں کہا ہے کہ حتمی ووٹنگ میں ٹرمپ پر جرم عائد نہیں ہوا، تاہم جرم متنازع نہیں تھا۔ صدر جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی تاریخ کے اس افسوسناک باب سے یاد دہانی ہوئی کہ جمہوریت کمزور ہے۔ دوسری طرف سابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا تاریخی اور خوبصورت لمحہ ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہیں۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آنے والے مہینوں میں اور بھی بہت کچھ بتانا ہے۔ ماضی میں صدر ٹرمپ نے مواخذے کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی تھی۔ بھارتی آرمی کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارت کے پڑوس میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور چائنا کی موجودہ ماحول کی بدلنے کی کوششوں کے نتیجے میں خطے میں تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بھارتی آرمی کے سربراہ نے کہا کہ چائنا اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی سے خطے میں عدم و توازن پیدا ہو رہا ہے۔ ریجن میں چائنا کی ہٹ درمی کے باعث حالات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ بھارتی آرمی سربراہ نے چائنا کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کو بھی کشیدگی کا سبب قرار دیا۔ بھارتی آرمی کے سربراہ کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب چائنا اور بھارت کے اہلکاروں کے درمیان لداخ میں سرحدوں سے اگلی پوسٹوں سے پیچھے ہٹنے کا سمجھوتہ بھی چند روز قبل ہوا ہے۔ کوریا کے شہر گومی میں پولیس نے ایک 3 سالہ بچی کی موت کی تحقیقات کر رہی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بچی کی ماں گھر میں بچی کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئی تھی۔
جس کی وجہ سے خالی مکان میں بچی کی موت ہو گئی۔ بچی کی نانی نے موت کی اطلاع پولیس کو اس وقت دی جب گھر کے مالک نے فون کر کے بتایا کہ گھر کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ بچی کا باپ بہت پہلے گھر چھوڑ گیا تھا اور بچی کی باڈی ملنے سے 6 ماہ قبل ماں بھی بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور بچی کی ماں نے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ پولیس نے ماں کی گرفتاری کے لیے وارنٹ کی درخواست کی جسے عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ پولیس ماں کو مزید قانونی چارہ جوئی کے لیے پروسیکیوٹر کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ قبضہ مافیا کی کارستانیاں کون نہیں جانتا؟ اب اس بیچارے بھارتی شہری ہی کو دیکھ لیں جو کئی سال بعد اپنے گھر واپس آیا لیکن گھر کی جگہ 6 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس شہری نے چنئی میں 2400 مربع فٹ کا ایک پلاٹ خرید کر گھر تعمیر کیا تھا۔ اس گھر میں 6 سال تک رہائش اختیار کرنے کے بعد اسے روزگار کے سلسلے میں بنگلور جانا پڑ گیا۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ بنگلور منتقل ہو گیا اور حال ہی میں واپس چنئی آیا جہاں قبضہ مافیا اس کے گھر کو مسمار کر کے وہاں اپارٹمنٹ بلڈنگ نیا بنا چکا تھا۔ اس نے پولیس کو اس واقعے کی رپورٹ کی جنہوں نے اس کے پلاٹ پر بلڈنگ بنانے والے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جعلی دستاویزات کے ذریعے پہلے کسی اور شخص کو اس پلاٹ کا مالک بنایا پھر اس سے پلاٹ کی خریداری ظاہر کر کے وہاں عمارت تعمیر کر دی تھی۔ دوستو، پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے۔ ان مافیاز کے پیچھے بڑے بڑے سیاستدانوں کی سپورٹ یا ہاتھ ہوتا ہے۔ لکھنؤ اس وقت مکمل طور پر ایک پاکستانی علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں دکانوں کے نام اردو میں لکھے ہوئے ہیں اور آرائش میں پاکستانی ثقافت نمایاں ہیں، جبکہ یہاں موجود لوگ بھی پاکستانی لباس پہنے ہوئے ہیں اور پاکستانی لب و لہجے میں ہی اردو میں بات کر رہے ہیں۔ بھارتی شہر لکھنؤ میں یہ تیاری دراصل ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے کی گئی ہے اور یہاں سدھارتھ ملہوترا کی آنے والی فلم کی فلم بندی زور و شور سے جاری ہے۔ فلم کے ہدایت کار نے مناظر میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے لکھنؤ میں شوٹنگ کے علاقے کو مکمل طور پر پاکستانی بنا دیا۔ فلم کی شوٹنگ کی لیک ہونے والی فوٹو میں سدھارتھ کو پاکستانی لباس میں ویسپا چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ لکھنؤ کے اس بازار کو پاکستان کے ایک بازار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ فلم کے زیادہ تر مناظر پاکستانی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے سدھارتھ نے اپنے لب و لہجے اور چال ڈھال اور اردو بولنے پر کافی کام کیا ہے۔ دوستو، اردو تو خیر وہ میری ویڈیو کو دیکھ کر بھی سیکھ سکتا ہے اگر اس نے اپنی فلمی سین کو حقیقی رنگ یا روپ دینا ہے۔ بہرحال یہ فلم خفیہ ایجنسی را کے ایک اہلکار کے گرد گھومتی ہے جو کسی طرح پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اپنے کارنامے دکھاتا ہے۔ فلم کے پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ یہ فلم 70 کی دہائی کے ایک حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ تاہم دوستو، بھارت میں بننے والی ایسی پروپیگنڈا فلمیں عمومی طور پر مبالغہ آرائی، بے بنیاد حقائق اور بغیر یا کمزور لاجک پر مشتمل ہوتی ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ سینیٹ ٹکٹوں کی تقسیم پر پی ٹی آئی میں اختلافات کے باعث بعض نامزد امیدواروں سے سینیٹ ٹکٹ واپس لیے جانے کا امکان ہے۔ سینیٹ کے ٹکٹوں کی تقسیم پر صوبائی تنظیموں کے اعتراضات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کرنا شروع کر دی ہے۔ سینیٹ ٹکٹوں میں تبدیلی سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان ہی کریں گے۔ پی ٹی آئی سندھ کے ناراض عہدیداروں نے ٹکٹوں کی تقسیم پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹ کی جنرل نشست اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے شخص کو دی جائے۔ فیصل واڈا کو بھی سینیٹ کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ سیف اللہ ابڑو پیپل پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ہیں، انہیں ٹکٹ دینا کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اگر انہیں ٹکٹ دیے گئے تو پھر ہم بلدیاتی انتخابات سے الگ ہو جائیں گے۔ کراچی سے منتخب اراکین سندھ اسمبلی نے بھی مرکزی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ اگر فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ دیا گیا تو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ سندھ میں بغاوت سے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بہت پریشان ہے۔
دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں نیو یارک سٹی کے علاقے کوینز میں بولی جاتی ہیں، جن کی تعداد 1 یا 2 درجن نہیں بلکہ تقریباً 800 سے زائد ہیں۔ نیو یارک سٹی میں دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ نیو یارک سٹی کا یہ اجمالی جائزہ مرتب کرنے کے لیے امریکہ میں کام کرنے والی مختلف مقامی اور بین الاقوامی لسانی تنظیموں سے اعداد و شمار حاصل کیے گئے ہیں، جنہیں مختلف علاقوں کے نقشوں پر ظاہر کیا گیا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ زبانیں کوینز کے نقشے پر ہیں۔ کوینز میں جو زبان جتنی زیادہ بولی جاتی ہے، نقشے پر اسے اتنا ہی زیادہ بڑا اور نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ دلچسپی کی بات دوستو یہ ہے کہ اس نقشے پر نمایاں ترین زبانوں میں انگریزی اور چینی کے ساتھ اردو بھی موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یونانی، فلپائنی، انڈونیشیائی، روسی اور جاپانی جیسی بڑی زبانوں کے علاوہ یہاں ایسی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، مثلاً چاوا کانو، وارے وارے، مناگو باؤ اور بخاریان وغیرہ۔ 460 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے علاقے کوینز کی آبادی 23,40,000 نفوس پر مشتمل ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ زبانوں کے اعتبار سے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کوئی گھر آ کر بھی پیشکش کرے تب بھی پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گی۔ عوام پر مسلط لوگ حکومت کر رہے ہیں، ہمیں ان کا راستہ روکنا ہے۔ بیک ڈور رابطوں کی ان کو ضرورت ہے جو حکومت میں ہیں۔ ایک پیج والوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ، پی ڈی ایم کو توڑنے والے خود ٹوٹتے نظر آئیں گے۔ عوام جو حالات دیکھ رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ کہیں سینٹ الیکشن سے پہلے ہی تحریک عدم اعتماد نہ آ جائے۔ میرا اپنی صحت سے متعلق بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، میری سرجری ہونی ہے جو ملک میں نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود نہیں جاؤں گی۔ یہ خوشی حکومت کو نہیں دوں گی۔ جینا مرنا پاکستان میں ہے، اب فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کو ای سی ایل سے نام نکالنے کا نہیں کہوں گی۔ اگر گھر آ کر بھی کوئی پیشکش کرے تب بھی پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان دوسری جماعتوں پر الزامات لگاتے ہیں اور خود کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو سینٹ کے ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ یہ تو کہتے تھے کہ 22 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، 22 سال میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو ٹکٹ دے سکیں۔ گھٹیا دھمکیوں اور سیاست سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان سے تو مریم نواز اکیلی ہی نہیں سنبھالی جا رہی، اگر نواز شریف آگے تو یہ پھر کیا کریں گے؟ دوستو، آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب کوئی پی ٹی آئی کے مخالف خبر آتی ہے، جیسا کہ یہ مریم نواز والی خبر، تو میرے یہاں پی ٹی آئی والے صارفین بڑے تحمل کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، کوئی غلط کمنٹ نہیں کرتے۔ جو ہی کوئی خبر نون لیگ کے مخالف آتی ہے تو نون لیگ کے صارفین سے برداشت نہیں ہوتی، بڑے غلط کمنٹ کرتے ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ پیور صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں گے۔ غلط کو غلط کہنا سیکھیں اور اچھے کی تعریف کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدالت پر حملے میں ملوث وکلاء کو مثالی سزا ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کس نے کیا۔ اس کے لیے کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے ہائی کورٹ پر حملہ کیا ہے ان کی نشاندہی بار کرے تاکہ کسی بے قصور کو ہراساں نہ کیا جا سکے۔ ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والے سارے بار کے وکلاء تھے۔ آدھے سے زائد کو میں جانتا ہوں۔ جنہوں نے 5 گھنٹے ججز کو یرغمال رکھا وہ اس انتہائی گھنونے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بالکل غلط ہوا ہے، اس میں ملوث لوگوں کو مثالی سزا ملنی چاہیے اور ملے گی۔ 100 لوگوں کے ایکٹ کی وجہ سے بار کی عزت داؤ پر ہے۔ سب لوگ یونیفارم میں تھے، بار کی عزت بھی اس میں ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے۔ میڈیا والوں کو مارا گیا اور ان کی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروائی گئیں۔ یہ رویہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اور باہر میڈیا والوں کو مارا اور ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ عدالت پہلے ہی ہدایات جاری کر چکی ہے کہ صرف ان وکلا کے خلاف کارروائی کریں جو واقعہ میں ملوث ہیں، جن وکلا پر صرف شبہ ہے ان کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا ہے۔ مجھے یعنی چیف جسٹس اسلام آباد کو 5 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا، مگر میرا کوئی غصہ نہیں ہے۔ جی آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے کہ وکلا اور بار ان سے تعاون نہیں کر رہے۔ اس وقت ذمہ داری بارز کی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بار کے صدر اور سیکرٹری کو بے بس دیکھا ہے۔ مجھ کو جب یرغمال رکھا گیا تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، مار دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اگر مگر نہیں چلے گا، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔